Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Allahumma rabbi zidni ilma. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب من علم المعارف للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي رحمه الله، المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة. عمدة الطالب من علم المعارف اس کتاب کی تشریح جاری ہے. آج درس نمبر 50 ہے، 50، اور تاریخ آج کی 20 نومبر 2021، 17 ربیع الآخر، 17 ربیع الثانی، 1443، 1443. اور اس وقت ہم ہیں کتاب الجنائز میں، اور کتاب الجنائز میں ہم فی صلاۃ علی المیت اس باب میں ہیں، یعنی نماز جنازہ کے تعلق سے بات جاری. آج بات کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد تدفین کا فصل آئے گا، اور یہ جو کتاب ہے انشاءاللہ ختم ہوگی، اور منڈے سے انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا ہوگی. یہاں پر ہم نے بات کو چھوڑا تھا، وَيُؤَنِّسُ الضَّمِيرَ عَلَىٰ أُنثىٰ. اوپر کی دعا میں جہاں پر بھی ضمیر مذکر آئی ہے، یہ جو ہا ضمیر جہاں بھی ہے، فی ہی ہے، قبری ہی ہے، لہو ہے، اس کو بدل کر کے ہا میں تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی تانیث کا جو کی ضمیر ہے وہ کو بدل دی جائے گی، اس سے یعنی مسکولین سے فیمینین کر دیا جائے گا. دعا کا جو حصہ ہے یہ اللہم اغفر لہو سے یا اللہم اغفر سے لے کر کے جہاں بھی ہے اس میں بدل کر کے بات کہتے ہیں. وہ انکان صغیرا قال استغفار لہو، اگر بچے کی اگر میت ہے، صغیرا مراد بالغ نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو اس کے لیے جو ہے جو جہاں پر استغفار ہے یا اللہم اغفر لہو ورحمہ، یہ اس کی جگہ پر یہ کہیں گے کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کو کوئی ذنب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، استغفار کی ضرورت ہے. اللہم اجعلہ بخرا لوالدیہ وفرتا واجرا وشفیعا مجابا، اللہم ثقل به موازینہما وعاظم به اجورہما الحق بصالح سلف المؤمنین واجعل کفالة ابراہیم وقیہ برحمتک عذاب الجحیم. اس دعا کی جگہ وہ جو استغفار ہے اس کی جگہ پہ یہ دعا چھوٹے بچے کی اگر کچھ ہوگی تو پھر مل جائے گی. آواز کم آ رہی ہے. اچھا ابھی ٹھیک ہے آواز. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم وحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. تو اب نماز جو ہے دعا بھی پڑھ لی. پہلی رکعت ہم نے دیکھی تھی سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے، دعا استفتاح نہیں ہوگی. اس کے بعد میں دوسری رکعت میں درود ابراہیمی پڑھی جائے گی. اس کے بعد تیسری رکعت میں یہ جو دعائیں ہیں یہ پڑھی جائیں گی میت کے لیے. اور اس کے بعد جو چوتھی تکبیر ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا، چوتھی تکبیر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے امام رکیں گے. وہ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، اس کے بعد سلام پھیریں گے ایک مرتبہ سیدھی طرف، یعنی دو مرتبہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی سلام پھیرتے ہیں رائٹ سائیڈ میں تو کافی ہے، مجزی ہے. اور یہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ دونوں طرف سلام نہیں پھیرا تھا، ایک ہی طرف سلام پھیرا تھا، یہ بھی وارد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، اس کے بعد ہر تکبیر پہ جو چار کہی جاتی ہیں اس پر ہاتھ بھی اٹھایا جائے گا. یہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے یہ ثابت ہے کہ یہ ہر تکبیر پر ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے. اگر کوئی چاہے تو ہر تکبیر پر ہاتھ کو اٹھا سکتا ہے. اس کے بعد جس طرح سے نماز کے ارکان ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو نماز جنازہ ہے اس کے بھی 6-7 ارکان واجبات ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں والواجب القیام، کھڑا رہنا، بیٹھ کر کے نہیں پڑھی جائے گی، کھڑے رہ کر پڑھی جائے گی. والتکبیرات، اسی طرح سے جو تکبیریں ہیں 4 وہ بھی جو ہے واجب ہیں.
اس کے بعد والفاتحۃ، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کسی کی مس ہو جائے تو کیا ہوگا، آگے ذکر آئے گا، ایک آدھ تکبیر اگر مس ہو جاتی ہے تو والفاتحۃ، اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا یہ بھی جو ہے واجبات میں سے ہے، والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی واجبات میں سے، یعنی جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھنا، ودعوۃ للمیت یعنی تیسرے تکبیر کے بعد دعا کرنا میت کے لیے یہ بھی واجبات میں سے ہے، والسلام، سلام جو ہے یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اگر گردن نہیں بھی پھیریں گے تو گردن کا پھیرنا واجبات میں سے نہیں ہے، سلام کا کہنا لفظاً نطقاً یہ جو ہے واجبات میں سے ہے، تو یہ اس کے واجبات ہیں صلاۃ جنازہ کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومن فاتہ شیء من التکبیر قضاہ علی صفته ندبا، مثلا کوئی آدمی ہے دو تکبیروں کے بعد جوائن کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ بچی ہوئی دو تکبیریں جلدی جلدی جب امام سلام پھیریں گے، فائنل تسلیم ہوگی چوتھی تکبیر کے بعد، تو یہ آدمی تخفیف کے ساتھ جلدی جلدی، کیونکہ جنازے کو پھر لے کر بھی جانا ہے اور لوگ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے اس آدمی کو چاہیے کہ جلدی جلدی وہ جو دو مس ہوئی ہیں وہ مس ہوئی رکعتوں کو تکبیروں کو پورا کر لے، مطلب مانا یہ جائے گا کہ اس کی پہلی اور دوسری چھوٹی ہے، تیسری اور چوتھی اس کو ملی ہے یہ مانا جائے گا، اور تیسری اور چوتھی پہلی اور دوسری نہیں ہو جائے گی، تیسری اور چوتھی ہی رہے گی، جو پہلی اور دوسری مس ہوئی ہیں وہ پہلی اور دوسری پڑھے گا، یعنی کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ آدمی جو ہے سورۃ الفاتحہ کی قرات کرے گا، اس کے بعد تکبیر کہے گا، اس کے بعد میں پھر یہ درود ابراہیمی کہے گا اور اس کے بعد سلام پھیر لے گا، یہ مراد ہے۔ تو ومن فاتہ شیء من التکبیر قضاہ علی صفته ندبا، جیسی جو صفت ہے جو طریقہ ہے اسی اعتبار سے اس کو جو ہے پورا کرے گا، اس کی قضا کرے گا ندبا، اور یہ جو ہے مندوب ہے، مسنون ہے۔ وَإِن فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ، اور اگر مثلا کوئی آدمی کسی کے نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو پاتا ہے، کوئی قریب میں سے ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، کوئی علماء میں سے تھا جس کی صلاۃ الجنازہ میں جو ہے نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو پایا یہ آدمی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ 1 مہینے کے اندر اگر یہ اس کو خبر مل جاتی ہے تو یہ جا کر کے اس کی قبر پہ نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس تعلق سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں ان کی مسجد میں صفائی کرنے والا عورت یا آدمی، اس تعلق سے راویوں میں اختلاف ہے، لیکن ان کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا، لیکن بعد میں انہوں نے پوچھا کہ وہ شخص جو بھی تھے عورت یا آدمی وہ کہاں ہے، تو کہا کہ ان کا وفات ہو گئی، ان کی نماز جنازہ ہو گئی، ہم نے ان کی تدفین کر دی، تو آپ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر کہتے ہیں مجھے اس کی قبر کی طرف لے چلیں، اس شخص کی قبر کے پاس آئے اور وہاں پر آپ نے نماز جنازہ اس کی ادا کی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا 1 مہینے کے اندر اندر ہوا تھا، اس لیے یہ قید لگا دی، بہرحال ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہی اگر یعنی کہ اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ اس میت کی جو ہے قبر پر نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے، مثلا کوئی قریبی ہے، آنے میں دیر ہو گئی، نہیں تھے آپ، 1 2 3 زیادہ مہینے بھی ہو جاتے ہیں، تو کوئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر قریبی تھا اور اس کی قبر پر جا کر اگر نماز جنازہ ادا کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ کہتے ہیں وہ قضا علی غائب عن البلد بالنیت، اسی طرح سے جو غائبانہ جو نماز ادا کی جاتی ہے جنازے کی نماز غائب کے لیے، یعنی کہ جو شخص موجود نہیں تھا، کسی اور زمین میں اس کی وفات ہوئی ہے، بڑا کوئی عالم تھا یا کوئی شخص تھا جس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کو اس زمین پر لایا جا سکے اور یہاں اس کے وطن میں اس کی نماز جنازہ ہو، کہیں اور ہو گئی، تو اس شخص کی نماز جنازہ جو ہے غائب میں، اس کے غیب میں، اس کے پیچھے اس کی غیر موجودگی، یعنی وہاں نہیں تھا، انہوں نے یہاں پر دور رہ کر کے اس کے لیے یعنی کہ کوئی جماعت بن جائے، امام نماز جنازہ پڑھا دیں گے، وفات کہیں اور ہوئی ہے، یہ جماعت جو ہے اس الگ زمین میں اس شخص کے لیے جس کی وفات کہیں اور ہوئی ہے غائبانہ میں جو ہے اس کے لیے نماز جنازہ ادا کی جائے گی نیت کے ساتھ، وہ بیان کرنا کہتے ہیں ولا باس بالصلاۃ علیہ فی المسجد، اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ مسجد کے اندر ہو سکتی ہے، تو اس میں بے شک کوئی بھی جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے کہ خارج المسجد ہی ہونا چاہیے، مسجد کے باہر ہی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اسی چیز کو یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد اب یہ فصل آ رہا ہے، فصل فی حمل المیت و دفنہ، یعنی میت کو لے کر کے جانا قبرستان کی طرف اور اس کی تدفین کرنا، دفن کرنا۔ کہتے ہیں سنہ تربیع فی حملہ ویباح بین العمودین وسنہ اسراء بہا وقون ماش امامہا وراکب خلفہا، لے جانے کا طریقہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کیسے میت کو لے کے جایا جائے گا۔
جو ناش ہوتا ہے یا جس پر میت کو رکھ کے لے کر جاتے ہیں، جس میں 4 عمود ہوتے ہیں یا 4 ہینڈلز ہوتے ہیں، اس میں میت کو رکھا جاتا ہے، اس کو کیسے لے جایا جائے گا؟ کہتے ہیں سنہ تربیع. تربیع کہتے ہیں مثلا جو کیریئر ہے جس میں میت کو رکھا جاتا ہے، ناش جس کو کہا جاتا ہے، اس کے 4 ہینڈلز ہوتے ہیں، 2 آگے 2 پیچھے. تو کہتے ہیں تربیع کس کو کہتے ہیں؟ تربیع کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے اپنا سیدھا کندھا الٹے ہینڈل، یعنی الٹا ہینڈل جو ہے سیدھے کندھے پر لے، پہلے آگے کی طرف، جس طرف میت کو لے کے جانا ہے، جس ڈائریکشن میں، آگے کا جو حصہ ہے جہاں سر رہتا ہے، وہاں میں کے جو 2 ہینڈل ہے ان میں سے جو الٹا ہینڈل ہے اس کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھے گا پہلے، اور اس کے بعد وہاں سے پیچھے آئے گا، پھر یعنی کہ پیچھے کا جو ہینڈل ہے اسے پھر سے اپنے سیدھے کندھے پر رکھے گا، اس کے بعد میں گھوم کر کے آگے جائے گا، اور جو الٹا ہینڈل ہے اس کو اپنے، جو سیدھا ہینڈل ہے اس کو اپنے الٹے کندھے پر رکھے گا، اور اس کے بعد وہیں سے پیچھے آئے گا. اسے کہتے ہیں تربیع، یعنی سنہ تربیع فی حملہ. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے وہ کہا کرتے تھے انہ اذا اتبع احدکم الجنازۃ فلیأخذ بقوائم السریر 4، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی جنازے میں اگر جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 قوائم جو ہوتے ہیں، 4 ڈنڈے جو ہوتے ہیں جو ہے، جو جس پر لٹا کر میت کو لے جایا جاتا ہے، وہ 4 کے 4 کو کندھا دیں، اور اس کی ترتیب اس طرح سے. تو اس کو تربیع کہا گیا ہے، جو ادھر شروع ہوگی، یعنی کہ جو لیفٹ ہینڈل سے شروع ہوگی اور جا کر کے رائٹ والے پہ پیچھے میں ختم ہوگی، اس طرح سے کی جائے گی. وہ یباح بین العمودین. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے کیا جائے، اگر کوئی آدمی دونوں ہینڈلز کے بیچ میں بھی کھڑا رہتا ہے تو چلے گا، یعنی کہ دونوں کو ایک ساتھ اپنے دونوں کندھے پر لے لے آگے، اور اس کے بعد پیچھے جا کر اسی طرح سے کر لے. یہاں یعنی طبعاً یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے اور زیادہ لوگ میت کے ساتھ نہیں ہے. اگر کم لوگ ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہیں تو اسی لیے کہا گیا ہے مسنون ضروری نہیں ہے، آدمی صرف ایک ہینڈل کو کندھا دے کر کے بھی ہٹ سکتا ہے تاکہ دوسروں کو موقع ملے، اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے یا بہت زیادہ لوگ جو ہیں تدفین کے لیے جا رہے ہیں. وسنہ اسراء بہا. اسی طرح سے جلدی کی جائے گی، میت کو جلدی جلدی جو ہے قبرستان کی طرف تدفین کے لیے لے جایا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بھی واضح حدیث ہے. کہتے تھے اذا حملتم الجنازۃ فاسرعوا بها. جب تم جنازے کو لے کر جاؤ تو اس میں جلدی کیا کرو، جلدی جلدی اس کو لے جایا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن تقوا صالحة فخير تقدمونها. اگر یہ نیک شخص تھا تو تم اسے بھلائی اور نیکی کی طرف لے جانے میں جلدی کر رہے ہو، اس کو الگ دنیا کی طرف بھیجنے میں جلدی کر رہے ہو، یہ اس کے لیے خیر ہے، یہی اس کے لیے خیر ہے. فإن تقوا صالحة فخير تقدمونها وإن تقوا غير ذلك. اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی وہ صالح جو ہے آدمی نہیں تھا، نیک نہیں تھا، تو کہتے ہیں غیر ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. تو پھر یہ ایک شر ہے، یہ ایک برائی ہے جسے تم اپنی گردنوں سے چھٹکارا پا رہے ہو، اپنے آپ اس شخص سے تم یعنی ایک طرح سے چھٹکارا مل رہا ہے، اس لیے اعتبار سے بھی اس صورت میں بھی جلدی کرو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے 1910، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اور بھی دیگر جو ہے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے. تو جلدی کرنا چاہیے میت کو جو ہے قبرستان کی طرف تدفین کے لیے لے جانے کے لیے. وَقَوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا وَرَاقِبٍ خَلْفَهَا. اور اگر لوگ پیدل چل رہے ہیں تو پیدل چلنے والے آگے چلیں گے میت کے، اور جو سوار ہیں گاڑی وغیرہ پہ ہیں تو وہ پیچھے چلیں گے، کیونکہ کیا ہے آگے اگر گاڑی والے چلیں گے تو غبار اٹھے گا اور وہ پیچھے والوں پہ آئے گا. اسی لیے گاڑی والے جو ہیں پرانے وقت میں اونٹ گھوڑوں پر ہوا کرتے تھے تو وہ پیچھے چلتے تھے. آج کے وقت میں گاڑی والے ہیں جو ہے وہ پیچھے چلیں گے اور پیدل چلنے والے آگے چلیں گے، تاکہ غبار وغیرہ اڑ کے پیچھے والے لوگوں پر نہ آئے. اس کے بعد کہتے ہیں وَكُرِهَ أَن تَتَّبِعَهَا امْرَأَةٌ. عورتوں کا جنازے میں جانا یہ جو ہے ممنوع ہے، وہ یعنی کہ حمل کر کے لے کر نہیں جائیں گے میت کو، کیونکہ اولاً تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح سے کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ اختلاط کی جو ہے چانسز ہیں کہ مرد اور عورت ایک ساتھ جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ چلا پکار ہوگی، عورت میں جو ہے صبر کا مادہ کم ہے، رونا دھونا چیخنا چلانا ساری چیزیں ہوں گی جو کہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مکروہ ہے ان کا جانا. ورف الصوتی معها. اسی طرح سے زور زور سے چلانا، آوازیں لگانا، قولوا لا الہ الا اللہ اذکروا اللہ، یہ اس طرح سے باتیں کرنا، کلمے پڑھو، اور جو ہے آوازیں نعرے بلند کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جہالت کے کام ہیں اور یہ نہیں کیا جائے گا. وحرم ان یتبعها مع منکر عاجز عن ازالتی. اسی طرح سے
ایسے جنازے میں بھی آپ جو ہے آپ کا شرکت کرنا حرام ہے، جہاں پر کوئی منکر چیزیں بھی ہو رہی ہیں اس جنازے کو لے جانے کے لیے، بدعتی چیزیں ہیں، شرکیاں معاملات ہیں اور اعمال ہیں جو ہوتے ہیں، تو ویسے آپ کو ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ یعنی کہ آپ قدرت نہیں رکھتے ان کو دور کرنے کی، تو پھر اس جگہ سے آپ دور رہے گا۔ اگر آپ کے پاس قدرت نہیں ہے اس طرح کے منکر کو روکنے کی اور ختم کرنے کی، تو ایسے جنازوں میں بھی آپ کا شامل ہونا اور اس کو فالو کرنا درست نہیں ہے۔ وَكُرِهَ جُلُوسُ مُتَّبِعَهَا حَتَّى تُودَعَ لِلدَّفْنِ، اسی طرح سے نبی یہ جو ہے کہتے ہیں کہ میت کو دفنانے سے پہلے جو ہے قبر کے پاس بیٹھ جانا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ابھی میت کو اس کی تدفین نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے ہی بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ من تبع جنازۃ فلا تجلس حتی تودع، کہ تم میں کا کوئی شخص کسی جنازے کے ساتھ جب جاتا ہے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ میت کو لٹانا دیا جائے قبر کے اندر۔ تو اس سے منع فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد کیسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یسجع قبر امراتین فقط، اس کے بعد جو عورت کی قبر ہوگی اس کو پوری طرح سے ڈھک دیا جائے گا، یعنی کہ کوئی غیر، کیونکہ اس کے چہرے کو کھولا نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پہ غیر محرم لوگ بھی موجود ہوں گے، تو یہاں تک بھی اس کی جو ہے عزت آبرو اور میت یعنی کہ موت کے بعد بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ مکشوف نہ ہو جائے، کھل نہ جائے۔ آدمی کے لیے ایسی کوئی روک نہیں ہے، عورت کے لیے ہے خاص طور سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں واللحد افضل، قبر جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ہے اس کو لحد بولتے ہیں، لحد قبر، اور ایک جو ہے اسے کہتے ہیں شق۔ ایک ہوتی ہے لحد اور ایک ہوتی ہے شق۔ اب لحد کیا ہے، مثلا یہ اس طرح سے قبر کھودی گئی اور اسی میں سائڈ میں ایسا ایک قبلہ رخ، یہ اس طرف قبلہ ہوتا ہے، قبلہ رخ ایک چھوٹا سا ایسا اندر ایک چیمبر بنا دیا جاتا ہے میت کی لمبائی کے برابر، اور ادھر سے پھر میت کو یہاں پر لیٹا دیا جاتا ہے اس لمبائی میں، اس طرح سے، اسے کہتے ہیں لحد قبر۔ اور شق کس کو بولتے ہیں، شق قبر ایسی ہوتی ہے، یہ تو گہرا گڈھا ہے اور اس کے بعد سینٹر میں اس طرح سے ایک اور گڈھا بنایا جاتا ہے اور میت کو یہ اس گڈھے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، یعنی کہ سیدھی کروٹ لٹاتے ہیں، چہرہ قبلہ اسی طرف ہے تو چہرہ کا رخ اس طرف کرتے ہیں اور سیدھی کروٹ لٹاتے ہیں، تو یہ جو ہے اسے کہتے ہیں شق۔ اور یہ جو پہلی والی اسے کہتے ہیں لحد، کیونکہ یہ تھوڑی سی سائڈ میں اندر گئی ہوئی ہے، اسی سے الحاد لفظ ہے، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا، الحاد یعنی ٹیڑھے چلے جانا، الگ چلے جانا، تو یہ ادھر تھوڑا سا ٹیڑھا قبر کو اندر کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللحد افضل۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لحد کو افضل اس لیے کہا کہ جو اہل کتاب ہے، خاص طور سے جو یہودی ہیں، وہ اس طرح کی قبر بناتے ہیں، یہ شق، اور وہ تو ان کے جو ہے ان سے مختلف ہونے کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرمایا گیا ہے کہ اپنی جو ہے قبروں کو لحد قبریں بنائے، لیکن طبعا یہ اس صورت میں ہے کہ جب جہاں کی مٹی جو ہے اس میں تمکن ہو، وہاں پر تو یہ پاسبل ہے، جہاں کی مٹی مضبوط نہیں ہے وہ بیٹھ جائے گی، اس صورت میں پھر آپ یہ نہیں کر سکتے یہی قبر جو ہے کام آئے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی قبر میں دفنانا حرام ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ لحد قبر بنائی جائے، جہاں پر ممکن ہے کہ مٹی جہاں پر مضبوط ہے اور اس طرح سے پاسبل ہے تو وہاں پر لحد قبر کو جو ہے بنایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں واللحد افضل فیوضع فیہ علی شقہ الایمن، اور سیدھے کروٹ ہی لٹایا جائے گا، قبلہ رخ چہرہ کیا جائے گا، مستقبل القبلۃ ویغطى باللبن، اور اس کے بعد لبن کہتے ہیں تابوت وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو اس سے کور کر دیا جائے گا، ویقول مدخلہ، اور جو اندر ڈالنے والا ہے اس کو جو میت کو اندر لٹائے گا قبر میں، وہ کہے گا بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ، یہ ثابت ہے حدیث سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی سے بھی یہ جو ہے ثابت ہے حدیث سے کہ اس طرح سے جو ہے اندر لٹانے والا میت کو یہ دعا پڑے گا، اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وَيُرْفَعُ قَبْرٌ عَنْ أَرْضٍ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّمًا وَيُبَاهُ تَتِينِهِ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ قبر کو میں نے مٹی ڈالی جائے گی اور اتنا اٹھایا جائے گا کہ یہ جو قبر ہے یہ مسنمن ہو جائے، مسنمن سے مراد ہے یکون شکلہ کسنام البعیر، جو اونٹ کا یہ جو وہ ہمپ ہوتا ہے اٹھا ہوا حصہ وہ جیسا نظر آتا ہے، سنم کہتے ہیں اس کو، پیک جیسا بنا دیں گے، سیمی سرکل کی طرح اس کو بنا دیا جائے گا، مثلا یہ اس طرح سے
اس طرح سے قبر کی شکل اس کو دے دی جائے گی. زیادہ اونچا نہیں اٹھائے گا, 1 شبر بس اتنا اس کو اٹھائیں گے اور یہ شکل اس کو دے دی جائے گی. اور یباہو تتین ہو, اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو تھوڑا سا یعنی کہ گارا بنانا, یعنی مٹی کو پانی میں ملا کر اگر تھوڑا سا کر دے تاکہ ریت اڑ کر نہ چلی جائے, تو وہ بھی جو ہے کیا جا سکتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے, منائی نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ یکرہ تجسیسہ. اس کے بعد لیکن ہاں جو مکروہ چیزیں ہیں جس کو نہیں کرنا چاہیے, جو درست نہیں ہے, وہ یہ کہ پلاسٹر کر دینا اور مضبوط اور پکا بنا دینا قبروں کو. والبناء والکتابۃ, اسی طرح سے وہاں کوئی کنسٹرکشن کر دینا تاکہ فیوچر کے لوگوں کے لیے ایک جو ہے عرس اور اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہو جائے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے منع ہے, اس طرح کو نہیں کرنا. والکتابۃ, تو اسی طرح سے قبروں پر لکھنا شعر اشعار وغیرہ اس طرح کی چیزیں, یہ درست نہیں ہے. ہاں پہچان کے لیے کہتے ہیں کہ نام وغیرہ اگر لکھنا ہے صرف پہچان کی حد تک تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اشعار وغیرہ اور اس مرنے والے آدمی کے جو ہے شان میں چیزوں کو وہاں لکھنا بیان کرنا ہے بالکل بھی درست نہیں ہے. والجلوس, اسی طرح سے بیٹھنا قبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. والوط علیہ, اس پر چلنا روندنا قبروں کو, وہ جو ہے اس سے منع فرمایا. واتقاء الیہ, ٹیکا لینا ان قبروں سے, وہاں جا کر بیٹھنا منع فرمایا. ومشی بنعل فی مقبرۃ بلا حاجہ, اسی طرح سے قبروں پر جوتے پہن کر کے چلنا بغیر ضرورت کے, یہ بھی جو ہے مکروہ ہے. ہاں ضرورت ہے, ضرورت مثلاً کیسے کانٹے وغیرہ ہیں, ان جگہ جھاڑیاں ہیں, اس طرح کا معاملہ ہے, تو آپ جوتے چپل وغیرہ پہن کر کے جا سکتے ہیں. کہتے ہیں وَيَحْرُمُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ بِلَا ضَرُورَةٍ, اسی طرح سے 2 سے زیادہ 2 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کرنا, یہ جو ہے بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے یہ حرام نہیں کیا جائے گا. ہر آدمی کے لیے یعنی کہ وحداً اس کو دفن کیا جائے گا, تدفین کی جائے گی. اللہ یہ کہ ضرورت ہو, جیسا کہ پہلے بھی بیان گزرا ہے اس تعلق سے کہ 2 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جو احد کی جنگ ہوئی, کافی لوگ جو ہے شہید ہوئے, کافی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین اس میں شہید ہوئے, جن کا ذکر گزرا ہے کہ عمرو ابن الجہمو اور عبداللہ ابن عمرو ابن الحرام رضی اللہ عنہما, ان لوگوں کو دونوں کو ایک ہی قبر میں ڈالنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت احد کی جنگ کے ٹائم. اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما, وہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ بڑا شاق گزر رہا تھا, مجھے سکون نہیں مل رہا تھا کہ میرے والد جو ہیں کسی اور کے ساتھ ایک قبر میں ہیں. تو ایک روایت میں ہے کہ 6 مہینے بعد ان کو نکال لیا, اور دوسری روایت میں ہے کہ 41 یا 46 سال بعد, جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں, یہ سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے یہ جو بات ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس میں آیا ہے کہ وہ تقریباً 41 سال سے زیادہ 46 سال یا 46 ایئرس کے بعد کوئی سیلاب وغیرہ آیا, پانی گھسا, اس کے بعد ان کو اس میں سے نکالنا. تو کہتے ہیں جب نکالا تو جیسے بات گزری تھی کہ ایسا معاملہ تھا کہ ایسے تھے جیسے کل رات کو ہی دفنایا گیا, اور سوائے کان میں تھوڑا سا فرق آیا تھا, وہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے ان کو جو چوٹ لگی تھی وہی تھی اور وہ تازہ تھی. اس کے علاوہ ان کی جسم میں, کپڑوں میں, کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا 40-46 سال کے بعد بھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 2 لوگوں کو ایک قبر میں بغیر ضرورت کے دفنایا نہیں جائے گا, ہر ایک کے لیے ایک قبر ہوگی, ایک کو دفنایا جائے گا. اگر ضرورت پڑتی ہے وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مِّن تُرَابٍ, اور اگر ضرورت پڑتی ہے کہ 2 کو ایک میں دفنایا جائے تو ان کے درمیان جو ہے حاجز, دیوار وغیرہ, یعنی کوئی ایسی چیز جو سیپریٹ کر دے ان دونوں کو, وہ درمیان میں رکھی جائے گی. کہتے ہیں وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ عِندَهُ وَجَعَلُ نَحْوِ جَرِيدَةٍ خَضْرَاءَ, یہ جو مسئلہ ہے یہ صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو قبر پر قرات کی جائے گی اس کے نزدیک مسنون ہے, اور اس کی دلیل جو یعنی کہ شیخ رحمہ اللہ جس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اصل میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کی جاتی ہے ایک بات, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اوصا یقرأ عنده بفاتحۃ البقرۃ وخواتمها, یعنی کہ یہ وصیت کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے میت کے پاس شروعات کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی, وہ اور اس کا آخر خواتیم جو ہے وہ وہاں پر پڑھا جائے, اس کی وصیت کیا کرتے تھے. بہرحال اس تعلق سے ایک طویل بحث ہے, علماء نے اس حدیث کو ضعیف جداً کہا ہے, اور کہتے ہیں کہ قول بھی موقوف ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اوپر, اور یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ جو سندن بھی یہ درست نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس طرح کا کوئی فعل کیا ہو, یہ درست نہیں ہے, کیونکہ اولاً اسناد میں جو ہے کمزوری ہے, جو یعنی کہ اس میں جو راوی ہیں وہ مجہول ہیں. اس کے علاوہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف جداً قرار دیا. اور بھی بہت سارے علماء یعنی کہ یہ تو معاصری ہیں, پرانے وقت میں بھی جو ہے جیسے امام الذہبی نے بھی جو اس کو ضعیف قرار دیا ہے.
اور یہ جو ہے عمل صحیح نہیں ہے. بہرحال اللہ عالم شیخ نے اس طرح یہاں کیوں بیان کیا ہے. لیکن وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ عِندَهُ تو میں نے بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ جس بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں وہ ضعیف جدا جو ہے اثر ہے اور موقوف عمل ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو درست نہیں ہے. اسی کی طرح سے کہتے ہیں وہ جعلوا نحوی جریدۃ خضراء, اسی طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر جو ہری جو ہے کھجور کی ٹہنی کاٹ کر لگائی تھی, اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی رکھا جائے گا. بہرحال معروف ہے کہ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے, تو آپ نے وہ کاٹ کر کے دونوں کی قبروں پر لگا دیا اور کہا کہ امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ ہری رہیں گی ان کی عذاب میں تخفیف کی جائے گی. تو بہرحال یہ بھی جو ہے مسنون نہیں ہے اس طرح سے کرنا. پھر کہتے ہیں وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ نَفَعَهُ. حنابلہ جو ہے رحمہم اللہ وہ بہت زیادہ اسہل ہیں اس معاملے میں, کہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ سے قرب حاصل کرنے والا ہے, اگرچہ ایک مسلمان جو حی ہے, زندہ ہے, وہ کر کے اگر میت کی طرف بھیجنا چاہتا ہے تو یہ وہ بھیج سکتا ہے. بہرحال اس میں بھی جو ہے اختلاف ہے اور یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ میت جو ہے ایک بار دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے سارے جو اعمال ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں. اب اس تک آپ کچھ نہیں پہنچا سکتے سوائے تین چیزوں کے, اور یہ بھی دلیل جو ہے واضح ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے مسئلہ ہے. بہرحال حنابلہ کے نزدیک اسہل ہے معاملہ, اور وہ جو ہے یہ کہتے ہیں قیاس کرتے ہوئے اس حدیث سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو ان سے پوچھنے آئی کہ میری ماں جو ہے وہ مر چکی ہے, اس پر حج تھا, تو کیا ان کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بے شک تم ان کے جو ہے بدل حج کرو. تو اس سے قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہے. تو یہ قیاس کا معاملہ, اجتہاد کا معاملہ, اس لیے واضح حدیث کی روشنی میں تو بات ظاہر ہے کہ جو دنیا سے آدمی چلے گیا اس کے اعمال اب منقطع ہو گئے, کٹ گئے. اب آپ اس کے لیے خود قرات کر کر آپ پہنچانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وَنُدِبَ إِصْلَاحُ طَعَامٍ لِأَهْلِ مَيِّتٍ يُبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ ثَلَاثًا. اسی طرح سے مرنے والے کے گھر میں کھانا پہنچانا آس پڑوس کے لوگ, یہ جو ہے مندوب ہے, مسنون ہے, اس طرح کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ مشغول ہیں, وہ پریشان ہیں, وہ غم کی حالت میں ہیں, تو وہ ان کے یہاں چولہا نہیں جلے گا. آس پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں لے جا کر کے کھانا دیں. ہوتا اس کا الٹا ہے ہمارے. کہتے ہیں وَقُرِّهَ لَهُمْ فِعْلُهُ لِلنَّاسِ, اور یہی ہوتا ہے, جبکہ یہ مکروہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کھانا بنائیں اور ہجوم اکٹھا ہو, آس پڑوس کے لوگ آئیں, اکٹھے ہوں, جمع ہوں, اور جو ہے دبا کر کے بریانیاں اور جو ہے گوشت مانڈے اور نان کلیے جو ہیں کھائے جائیں میت کے گھر پہ. اس طرح کا معاملہ ہو, یہ درست نہیں ہے. بلکہ الٹا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے گھر پر 3 دن کے لیے 3 دن تک آپ وہاں پہنچائیں. 3 دن کا بھی معاملہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق جو منانا ہے, تعزیت ہے, اور شوق منانے کا معاملہ ہے, وہ لمٹ کر دیا ہے 3 دن تک. 3 دن تک اس کے گھر پہ آپ کھانا لے جا کر کے دیں گے میت کے گھر پہ. اور میت کے گھر پہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو 3-4 لوگ ہیں بس. گھر میں نارملی اتنے ہی لوگ رہتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ چچا بھی آ گئے, ماموں بھی آ گئے, تایا بھی آ گئے, دادا دادی نانا نانی سب ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور سب دبا کے کھا رہے ہیں اور دندنا رہے ہیں. تو وہ کام نہیں ہے. یہ جو لوگ رہا کرتے تھے عمومی طور پہ گھر پر, انہی کے لیے کھانا بھیجا جائے گا, پوری کی پوری برات کے لیے کھانا نہیں بھیجا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ تسن زیارت قبور لغیر نساء, اور قبرستان قبوروں کی زیارت کرنا یہ جو ہے یہ بھی مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی, کیونکہ قبروں کے پاس جانا کہتے ہیں کہ یہ تمہیں جو ہے آخرت کی یاد دلائے گا, تو وہاں جایا کرو. عورتوں کے سوا جو ہے کہا ہے. بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ جو دعا یہاں آ رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی, جو کہ قبرستان سے گزرتے وقت یا اس میں جائیں تو وہاں پڑھی جاتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو سکھائی تھی. تو اس میں بھی جو ہے ممانعت کا معاملہ نہیں ہے. ہاں مکروہ قرار دیا علماء نے کہ عورتوں کا جانا مکروہ ہے. بہرحال حدیث کی روح سے روشنی سے اور جو دیگر علماء کا جو اس میں جو معاملہ رہا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ عورت بھی ہے وہ جا سکتی ہے. اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو عورت بھی قبرستان میں جا سکتی ہے, کیونکہ جتنی ضرورت آدمی کو ہے موت کو یاد کرنے کی اتنی عورت کو بھی ہے. یقول اذا مر بها, اور اس کے بعد اگر آدمی قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے یا قبرستان میں جاتا ہے تو یہ معروف دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وانا ان شاء اللہ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. یہ معروف دعا ہے, یہ پڑھی جائے گی. وتعزیۃ مصاب, اسی طرح سے کونڈولنس تعزیت کرنا میت کی, یعنی کہ جو پیچھے لوگ بچے ہیں ان کے پاس جانا,
یہ بھی جو ہے مسنون ہے، یہ کیا جائے گا، لیکن 3 دن سے زیادہ یہ بھی نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہے پریشان حال ہے، بار بار قریب جائیں گے تو ان کو یاد آئے گا ان کا آدمی جو چلا گیا. 3 دن تک کے لیے ٹھیک ہے آپ جہاں کریں، لیکن بہرحال کبھی کوئی شخص ہے سفر پہ گیا تھا، بعد میں پتہ چلا آتا ہے اور مل لیتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کہتے ہیں وَيَحْرُمُ نَدْبٌ وَنِيَاحَةٌ وَلَطْمُ خَدٍّ وَشَقُّ ثَوْبٍ وَنَحْوُهُ لَا بُقَاءٌ. کہتے ہیں کہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ ندب. ندب کہتے ہیں هو اعتداد محاسن المیت برفع الصوت، مرنے والے کی خوبیوں کو، بڑائیوں کو اونچی آواز میں بیان کرنا کہ بھئی یہ شخص کانا ہوا قضا و قضا، ایسا ایسا تھا، ایسا ایسا تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا جو ہے خرچ کرنے والا تھا، بڑا جواد تھا. اس طرح کی باتیں اونچی آوازوں میں کرنا یہ جو ہے حرام ہے، یہ نہیں کیا جائے گا. وہ نیاحتن، نیاحتن کہتے ہیں رفع الصوت بالبکاء، روتے ٹائم چیخنا چنگاڑنا، یہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں کیا جائے گا. وَلَطْمُ خَدٍّ، معروف ہے گال پیٹنا زور زور سے، یہ بھی جو ہے حرام ہے. وَشَقُّ ثَوْبٍ، کپڑوں کا پھاڑنا، غم کی حالت میں کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، یہ جو ہے حرام چیزیں کہتے ہیں. ونحوی، اسی طرح سے اور بھی جتنی چیزیں ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ سب کی سب حرام نہیں کیا. لا بکاؤن، رونا نہیں، رونے پہ اجازت ہے، یعنی کہ جو طبعی ہے، نیچرل رونا ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جو ان کے بیٹے ابراہیم جو تھے ان کی وفات پر آپ جو ہے روئے بھی. اور جو ہے صحابہ نے پوچھا کہ آپ روتے بھی ہیں؟ تو کہتے ہیں کیوں نہیں، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے اور رونا نیچرل ہے، وہ آتا ہے. تو رونے سے انکار نہیں ہے، لیکن ہاں ایک لمٹ اور ایک حد ہونی چاہیے اس کی. چیخنا چلانا، کپڑے پھاڑنا، گالوں کو پیٹنا، اور جو ہے اسی طرح سے اس طرح کی حرکتیں کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں حرام ہیں، ان کو نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو تھا کتاب الجنائز، اختصار سے جو ہے ہم نے دیکھا ہے. انشاءاللہ منڈے سے جب ہم ملیں گے تو کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا ہوگی، اور انشاءاللہ ہم قریب ہیں جو کتاب العبادت ہے اس کے خاتمے کی طرف آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کو کمپلیٹ کریں گے اللہ کی مدد سے. تو آج اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. شیخ وہ آپ نے بولے تھے نا بتاتے